بیلسٹک میزائل پروگرام امریکہ نے 4 پاکستانی اداروں پر اضافی پابندیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے بتایا کہ پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام میں تعاون کمپنیوں پر اضافی پابندی لگا رہے ہیں۔ امریکی اقدام بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے خلاف ہے۔ کمپنیوں نے میزائل پروگرام کے لیے آلات کے حصول میں سہولت فراہم کی۔ تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں اور ان کی ترسیل کے ذرائع کے پھیلاؤ پر کارروائی کی جائے گی۔ پاکستان نے امریکیوں پابندی کو افسوسناک اور متعصبانہ قرار دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیتوں کا مقصد اس کی خود مختاری کا دفاع ہے اور جنوبی ایشیا میں امن برقرار رکھنا ہے۔ پاکستان میزائل پروگرام خطے میں استحکام اور طاقت کے توازن کے لیے ہے۔ اسی پر بات کریں گے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیتوں کا مقصد اس کی خود مختاری کا دفاع ہے اور جنوبی ایشیا میں امن برقرار رکھنا ہے۔ پھر ان پابندیوں کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی پاکستان نے بھی ظاہر ہے کہ بہت ہی ہمارے فارن آفس نے بھی اس پہ بڑا افسوس کا اظہار کیا کہ یک طرفہ پابندیاں لگا دینا، یہ صرف اس سے پتہ چل کہ یہ متصادمہ، یہ جو ہوتا ہے ایک متعصب قسم کی کارروائی ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا یہ دفاعی اسٹریٹجک میں سسٹم ہے، یہ 240 ملین عوام کی امانت اور ان کا ٹرسٹ ہے جو اپنی وہ لیڈرشپ پہ رکھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اس سے پہلے بھی انہوں نے تجارتی پابندیاں لگائی تھی، نہ کچھ شک و ثبوت کا اظہار کیا تھا، لیکن بعد میں اس کے اوپر وہ اس پہ عمل نہیں کر سکے تھے۔ پاکستان کا خاص طور پہ یہ کہنا ہے کہ اس طرح کے دور معیار اور امتیازی ثبوت نہ صرف عالمی سطح پر عدم اطلاع کے اصولوں کے ساخت و نقصان چاہتے ہیں، بلکہ خطے میں امبیلنس کریٹ کرتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کی دفاعی صلاحیتیں بشمول میزائل ٹیکنالوجی ملک کی اسٹریٹجی کے استعمال کو برقرار رکھتا ہے، بیلنس کرتا ہے ساؤتھ ایشیا میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں کتنا ایزی تھریٹ ہے۔ لیکن پاکستان نے بین الاقوامی قوانین کی ہمیشہ پابندی کی ہے، ان کو انفارم رکھا ہے اور ان کے پیرامیٹر کے اندر کام کرتے ہیں۔ لیکن اس طریقے سے ون سائیڈڈ لگا دینا اور اس کے بعد ان پہ پابندی لگا دینا بجائے کہ وہ پاکستان کو انفارم کرتے، مذاکرات کرتے، پاکستان کو تمام شک تھے تاکہ یہ دیکھیں ہمارا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کیسا ہے، ہم اس کو بالکل کوئی بھی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں، وہ بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد سیکنڈ یہ ہے کہ دیکھیں اس سے عدم پھیلاؤ کو نہیں روکا جاتا بلکہ اس سے اور زیادہ ہوتا ہے۔ امریکنز نے کئی یہ ملکوں کو بشمول انڈیا کو یہ اس میں نرمی کی ہے کہ جی آپ یہ چیزیں خرید سکتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو اور پاکستان میں پابندیاں لگانا ظاہر ہے کہ عام طور پہ اس کا انڈین انفلوئنس بھی شامل ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد ہم ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں پاکستان سے کہ یہ اب آپ کا یہ جو ہے عالمی برادری سے انصاف اور مساوی سلوک کا ہم مطالبہ کرتے ہیں اور اپنے دفاعی حق کو تسلیم کرنے کی درخواست کرتے ہیں پاکستان، اور ساتھ یہ بھی یقین ہے کہ یہ جو پابندیاں لگائی گئی ہیں یہ اس کا حل نہیں ہے بلکہ اس کو اور خراب کرتا ہے۔ آپ کا کانفیڈنس ختم ہوتا ہے جو ایک ملک کے بعد اب ملک کی پابندی لگا دیں۔ پاکستان جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک بیلنس کرنے کے لیے ہم نے ہر وقت کوشش کی ہے۔ ہمارا دفاعی اسٹریٹجک نظام جو ہے یہ بہت ہی پیسفل ہے، ہمارا کمانڈ اینڈ کنٹرول دنیا میں اور میزائل ٹیکنالوجی لیٹسٹ ہے، اور امریکنس نے اور انٹرنیشنل اٹامک کمیشن نے ہر ایک نے اس کی تعریف کی ہے اور کبھی کوئی آبزرویشن نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے پاکستان مطالبہ کرتا ہے کہ یہ امریکن کو ریکنسیڈر کریں گے اور پھر فیصلے کو واپس لیں گے۔ ٹھیک ہے حارث نواز صاحب، آپ ساتھ ہی رہے گا۔ ماہر امور قومی سلامتی سید محمد علی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ NDC اور 3 نجی تجارتی اداروں پر امریکہ نے پابندی لگائی، اس سے اسٹریٹجک استحکام خطے کے حوالے سے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس حوالے سے آپ سے جاننا چاہیں گے۔ دیکھیے جی، اس کے 4 پہلو ہیں، میں مختصراً بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری قوم کو یہ بالکل اعتماد ہونا چاہیے کہ اس قسم کی پابندیوں کا ہماری تصویراتی صلاحیت پہ کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو تصویراتی صلاحیت ہے اور ہمارا جو میزل پروگرام ہے وہ مکمل طور پہ داخلی وسائل اور ہمارے سائنسدان اور انجینئر کی جو محنت ہے اس کا ثمر ہے، تو اس لیے یہ مکمل طور پہ انڈیجنس ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ امریکہ کے جو عالمی امن کے حوالے سے اور نان پرولیفریشن پالیسی کے حوالے سے جو اصول ہیں، جو بیانیہ ہیں اور جو پالیسی ہے، اس کی کریڈیبلٹی کو بھی کوشچن اور چیلنج کرتا ہے کہ کئی جگہ پہ آپ کو ان کے دوہرے معیار نظر آتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس حوالے سے جو خطے میں امریکہ کے امن کو برقرار رکھنے،
تصویراتی استحکام یعنی اسٹریٹجک اسٹیبلٹی کو مینٹین کرنے کے حوالے سے جو لانگ ٹرم کمٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے بھی سوال جنم لیتے ہیں. اور سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ جو ہمارا مشرقی ہمسایہ ہے جس کا اسٹریٹجک بیہیویئر یا جو تصویراتی اس کا بیہیویئر ہے وہ اس سے نگلیکٹ کرتا ہے جو کہ انتہائی ناقص کمانڈ اینڈ کنٹرول پر مبنی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ مریدکے میں ایک دفعہ ان کا برہموس میزائل آ کے گر گیا تھا. اس کے ساتھ ہی ساتھ انتہائی ناقص سیفٹی اور سیکیورٹی کا ریکارڈ ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایک ایسے براعظمی میزائل بھی بنا رہا ہے جس کے مار کرنے کی صلاحیت صرف جنوبی ایشیا نہیں بلکہ مستقبل میں خود امریکہ بھی اس کے ٹارگٹ لسٹ پہ آ سکتا ہے. تو یہ وہ حقائق ہیں جس سے یوں لگتا ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن اپنے آخری دنوں میں کوتاہ نظری کا مظاہرہ کر رہی ہے اور میں امید اور توقع کرتا ہوں کہ جو ٹرمپ انتظامیہ آنے والی ہے وہ ان غلطیوں کا ازالہ کرے گی تاکہ نہ صرف پاک امریکہ تعلقات جو ہیں وہ مزید بہتر ہو سکیں اور اس خطے میں امن کے قیام اور طاقت کے توازن کو مینٹین کرنے کے حوالے سے جو امریکہ کی کمٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے جو غلطیاں کی ہیں بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے ان کا بھی ازالہ ہو سکے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا سید محمد علی صاحب اور حارث نواز صاحب AIY نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے.